بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں واضح نشانیاں بیان کی گئی ہیں جن سے عمدہ اور اچھے خاتمے پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی شخص جب بھی ان علامات میں سے کسی علامت پر فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے بشارت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمے کا سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، موت کے وقت کلمہ شہادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ نمبر 2، پیشانی پر پسینے کا آنا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خراسان میں تھے اور بھائی کی عیادت کے لیے گئے جو کہ بیمار تھا۔ جب وہاں پہنچے تو وہ قریب المرگ تھا اور اس وقت اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ وہ کہنے لگا اللہ الکبیر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب مرتا ہے تو اس کے ماتھے پر پسینہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، جمعہ کی رات یا دن میں فوت ہونا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان جمعہ کے دن یا رات کو فوت ہوگا اللہ پاک اسے قبر کے فتنے سے بچا لیں گے۔ نمبر 4، میدان قتال میں شہادت کی موت حاصل کرنا، کیونکہ شہید کو ایسے 6 انعامات دیے جاتے ہیں جو کسی دوسرے کو عطا نہیں کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ شہید کو چند خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور جنت میں اس کو ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، عذاب قبر سے پناہ مل جاتی ہے۔ نمبر 3، بڑے خوف سے امن میں ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اسے ایمان کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، موٹی آنکھ والی حوروں سے اس کا عقد کرایا جاتا ہے۔ نمبر 6، اپنی قریبی رشتہ داروں میں 70 کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ اس شہادت کی ہر اس شخص کے لیے امید کی جا سکتی ہے جو صدق کے دل اور خلوص دل سے اس کی دعا کرے، اگرچہ وہ میدان جنگ میں شہید نہ ہی ہوا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے صدق کے دل سے شہادت طلب کی وہ شہداء کی منازل کو پا لیتا ہے، اگرچہ اس کی موت اپنے بستر پر کیوں نہ آئے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ گمان نہ کرو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، فی سبیل اللہ غزوہ کے لیے جاتے ہوئے طبی موت سے وفات پا جانا۔ ارشاد باری تعالی ہے جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ لیا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو کوئی اللہ کی راہ میں نکلا اور مر گیا یا قتل ہوا تو وہ شہید ہے، یا اس کو گھوڑے یا اونٹ نے کچل کر مار ڈالا، یعنی اس کی گردن توڑ دی، یا کسی موذی نے اس کو ڈس لیا، یا اپنے بستر پر مر گیا، کسی بھی موت سے مرا وہ شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ نمبر 6، طاعون کے مرض سے موت آنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے، اور اس بارے میں اس حدیث کے علاوہ بھی بہت سی احادیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ نمبر 7، پیٹ کی بیماری سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مر گیا وہ شہید ہے۔ نمبر 8 اور 9، غرق ہو کر یا ملبے کے نیچے دب کر موت کا آنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے شہداء 5 قسم کے لوگ ہیں: طاعون والا، پیٹ کی بیماری والا، غرق ہونے والا، عمارت کے نیچے دبنے والا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ نمبر 10، 11 اور 12، جل کر، عورت کو حالت نفاس میں اور فالج کے سبب موت آنا۔ حدیث نبوی میں ان سب کو شہید قرار دیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہداء 7 قسم کے ہیں: اللہ کی راہ میں مارا جانے والا شہید ہے، پیٹ کی بیماری والا شہید ہے، جل کر مرنے والا شہید ہے، جو عمارت کے نیچے دب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، ایسی عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ نمبر 13، سل کی بیماری میں موت آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور سل یعنی ٹی بی کے مریض کے باعث موت آنا شہادت ہے۔ راشد بن جیش سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سل یعنی پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہو وہ بھی شہید ہے۔ نمبر 14، 15 اور 16،
اپنی جان، مال، دین، اہل و عیال اور عزت کے دفاع میں موت آنا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کے دفاع میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنا دین بچاتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنی جان بچاتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ نمبر 17، پہرے کی حالت میں موت آنا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک دن اور ایک رات پہرا دینا ایک ماہ کے روزے اور اس کے قیام سے بہتر ہے، اور اگر وہ شخص پہرے کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل جسے وہ کیا کرتا تھا اس پر جاری ہو جاتا ہے، اور اس کا رزق بھی اس کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے، اور دو فتنے میں ڈالنے والے فرشتے یعنی منکر نکیر سے بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 18، کسی بھی نیک عمل پر موت آنا۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رضائے الہی کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا پھر اس کے ساتھ اس کا خاتمہ کر دیا گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے رضائے الہی کے لیے ایک دن روزہ رکھا پھر اس کے ساتھ اس کا خاتمہ کر دیا گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے رضائے الہی کے لیے کوئی چیز صدقہ کی پھر اس کے ساتھ اس کا خاتمہ کر دیا گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے باپ ابو عامر کو فاسق کہا جاتا تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ جب آپ نے جنگ کے نغارے سنے تو اس وقت عمل زوجیت میں مصروف تھے۔ میدان جنگ میں مشرکین کے ساتھ آپ کا سامنا ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو چیرنے لگے، یہاں تک کہ مشرکین کے سردار ابو سفیان صخر بن حرب تک پہنچ گئے، اور قریب تھا کہ آپ اس کا خاتمہ کر دیتے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے شہادت مقدر نہ کر دی ہوتی۔ ابو سفیان پر معاملہ بڑا سخت ہو گیا جب آپ مکمل طور پر اس پر غالب آ گئے اور اس کو ختم کرنا آپ کے بس میں تھا۔ شداد بن اسود نے دیکھ لیا، اس نے آپ کو ضرب لگائی اور شہید کر دیا۔ ملائکہ نیچے تشریف لائے اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار رہنا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اور ایک رات جہاد کے لیے تیار ہو کر رہنا ایک ماہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے۔ اگر اس کو موت آ جائے تو اس عمل کا ثواب جس میں تھا اس پر جاری رہے گا، اور اس پر رزق جاری کر دیا جاتا ہے اور وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا میت کی تعریف کرنا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، واجب ہو گئی۔ اسی طرح پھر ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ پھر فرمایا، واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی تم لوگوں نے اچھی تعریف کی ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم لوگوں نے بری تعریف کی ہے اس کے لیے آگ واجب ہو گئی۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اور احسن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔